کہتے ہیں آپ کے نزدیک بریلوی اور دیوبندیوں کی ایک ہی حیثیت ہے؟ کیا انفی دیوبندیوں کے پیچھے نماز جائز ہے؟ مقلدین پر آپ کا کیا فتویٰ؟ ذرا سوچ کر جواب دیں شاہد محمود۔ میں سوچ کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، دیوبندی اور بریلی دونوں ایک ہیں، یہ جمع ہے، دونوں حنفی ہیں، اور دونوں ہی تصوف کے چاروں سلسلے ماننے والے ہیں۔ اور نہیں یقین تو یوسف لدھیانوی کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم اٹھا کر دیکھ لو۔ یوسف لدھیانوی دیوبندی نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، مجھے دیوبندی اور بریلوی کے فرق کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہے، دونوں حنفی اور دونوں ہی تصوف کے چاروں سلسلے ماننے والے، فرق کیا ہے؟ کوئی شاید کہہ دے دیوبندی اللہ کے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، عالم الغیب نہیں مانتے، نور میں نور اللہ نہیں مانتے، مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بریلوی کہتے ہیں احمد رضا خان نے رسالہ لکھا اتیان الارواح کہ جمعہ رات کو روحیں آ کر دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کر گھر والوں سے کہتی ہے ہمارے اوپر کوئی صدقہ خیرات کرو۔ وہ کہتا جمعرات کو کیا آتی ہیں؟ روحیں آتی ہیں۔ دیوبندی روحیں کیا، روح مال جسد پورا بندہ ہی لے آتے ہیں۔ دلیل اشرف علی تھانوی کی ارواح ثلاثہ، اور یہی کتاب حکایات الاولیاء کے نام سے بھی چھپی، اس میں لکھا ہے ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں جھگڑا ہو گیا، اور جو رفیع الدین صاحب تھے معتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے صبح سویرے مولوی محمود حسن شیخ الہند کو اپنے حجرے میں بلایا، اور کہتے ہیں سخت سردی کا موسم تھا، اور شیخ الہند سے کہا بات کرنے سے پہلے ذرا یہ بستر دیکھ لو۔ کہتے ہیں سخت سردی میں بستر پانی کی طرح بھیگا ہوا تھا پانی کے ساتھ، تو کہتے ہیں ابھی مولانا قاسم نانوتوی جسد انصری کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ جھگڑے میں حصہ نہ لے۔ تو دیکھیں جسد انصری کے ساتھ مرنے کے بعد بھی دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی دیوبند میں آ گئے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، تھانوی صاحب نے اپنی جو ان کی سوانح حیات ہے اشرف السوانح، اس میں اپنے پردادے کا واقعہ لکھا۔ کہتے ہیں ہمارے پردادا جی ایک بارات کے ساتھ افغانستان کی طرف گئے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، خیر ان کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، ان کے پاس تھوڑا لڑے، اور پھر آگے اس نے کہا وہ شہید ہو گئے، من قتل دون مالہ وعرضہ و شہیدوں نے حدیث لکھی۔ کہتا ہے ان کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے اور خاندان میں بڑا مشہور ہے۔ کیا؟ پردادا جی شہادت کے بعد تشریف لائے اور مٹھائی بھی لے کر آئے، اور اپنی گھر والی کو یعنی پردادی جی کو مٹھائی دی، اور کہا اگر تم کسی کو خبر نہیں کرو گی تو ہم روزانہ آیا کریں گے۔ لیکن وہ مائی جی نے آگے بات بتا دی، اور انہوں نے کہا سمجھا کہ اگر گلی محلے والے رشتہ دار بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا گمان کرے کہ بی بی کے پاس آتا کون ہے جو اس کو مٹھائی دے جاتا ہے۔ تو کہتے روزانہ آیا کریں گے، بتاؤ فرق ہے کوئی؟ بریلوی بھی بڑے عجیب تبرکات رکھتے ہیں نا، پتہ ہے نا آپ کو، یہاں تبرکات کا بڑا سلسلہ ہے۔ جعلی جوتے بنا کر نام لکھ دیں گے نالین پاک، منہ مبارک، جس کی نہ کوئی سند نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے کہ اللہ کے نبی کے بال رکھیں کہ ہر خطے میں ہی آپ کے منہ مبارک پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال تبرکات کے وہ بھی بڑے قائل ہیں، اور میں وہی کہنے لگا تذکرات الخلیل دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک تبرک لکھا بڑا عجیب۔ یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی الیاس قادری تھے، اور ان کی وہ انہوں نے اپنی ایک جو ہے بڑی نانی جی کا تذکرہ کیا ہے بڑے عجیب انداز سے۔ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی نا، تو بیمار ہو کر کافی دیر جو ہے بستر مرگ پر رہی، اور ان کا پخانہ پیشاب وغیرہ اس بستر کے اوپر ہی نکل جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ گمان میں نہیں آتا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جس کے اوپر کئی سال پخانہ جس بستر کے اوپر لگا ہو تو وہ اسے دھوبی کے ہاتھ دھونے سے بھی بدبو اس کی نہیں جائے گی۔ لیکن کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کا بستر جب
دیکھا تو اس ٹٹی والے بستر سے خوشبو آتی تھی اور ہر کوئی پکڑ پکڑ کر دوسرے کو وہ ٹٹی والا بستر سنگاتا تھا اور پھر اس کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ فرق میں کیا آپ کو عرض کروں؟ تو بہرحال یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اگر پڑھنا تو وہ طالب الرحمان صاحب کی کتاب ہے دیوبندی جمع بریلوی، دیوبندی جمع بریلوی، دونوں ہی یہ ایک جیسے ہیں۔ اور دیوبندی ویسے ان کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے تو پرانے علماء اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کی مثال تو آلو جیسی ہے، جس سبزی میں جی چاہے ڈال لو پک جاتا ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس آئیں گے، کہیں گے تم ہمارے اہل توحید بھائی ہو، ہم اور تم مل کر کام کریں۔ بریلویوں کے پاس جائیں گے، تم ہمارے حنفی بھائی ہو، یہ تو غیر مقلد ہیں۔ ادھر جدھر بھی جائیں گے ان کو کہیں گے ہم تمہارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انڈیا میں ایک دفعہ جب ان کا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا نا، تو وہاں کی انڈیا کی جو CID ہے انہوں نے کہا پتہ تو کرو، اتنے لاکھوں مسلمان یہ کہتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کہیں ہمارے ہندوستان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ ان کی CID نے آ کر ان کے اجتماع میں شرکت کی تو واپس جا کر رپورٹ دی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں یہ یا زمین کے اندر کی باتیں کرتے ہیں یا آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو دنیا والوں سے کوئی فکر نہیں ہے، جہاں مرضی چلے جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا۔